الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد تسليمات الوجود بسم الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد مقام محمود مولانا ومولا سكران جد الحسن والحسين أبو القاسم والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله وكان الله في كتاب الدين وهو صدق القائلين وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحسن وفي إمام مبين صلاة بيتها ایک بار پھر مل کے آواز سے بولو صلاة بيتها محترم صحابہ کرام کے اندر گفتگو چل رہی ہے امام مبین پر آج ہمارا جماعتی چوتھی نشست کل ہم نے یہاں پہ آگے گفتگو کو روکا تھا کہ اگر کائنات میں ان کی ذات نہ ہوتی تو کسی چیز کا وجود ہو یہاں پہ کر رہا ہے اور ہزار محترم دیکھیے یاد رکھیں کہ علی ہر کسی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے علی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اگر علی ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتا تو کبھی بھی رسول یہ نہ کہتا کہ علی کو یا میں نے سمجھا یا خدا نے سمجھا علی ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتا اس لیے جناب سلمان کے پاس میں رسالت سے اٹھ کے باہر گئے تو لوگوں نے پوچھا اے سلمان رسول کے پاس کون ہے ایک تو رسول ہے دوسرے کو میں نہیں جانتا ایک تو رسول ہے دوسرے کو میں نہیں جانتا جب لوگ پاس میں رسالت میں آئے تو کیا دیکھا کہ ایک رسول ہے دوسرے علی ہے تو ان کو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب سلمان کی شکایت کرتے ہیں رسول سے کہ سلمان کا دماغ آپ نے خراب کیا ہوا ہے اب تو امور رسالت میں بھی دخل اندازی کر رہا ہے ہم نے کہا کون ہے کہ ایک رسول ہے دوسرے کو میں نہیں جانتا تو لوگوں نے رسول سے شکایت کی تو رسول نے بھی مسکرا کے کہا اس کا جواب سلمان خود دے گا مولا بھی ایسا ہوگا جو اپنے چاہنے والوں کے معیار کو جانتا ہو کہ سلمان کہنا کیا چاہتا تھا جیسے ہی بلایا گیا سلمان کو کہا سلمان یہ لوگ تمہاری شکایت لے کے آئے ہیں کہ تم نے ان سے کہا کہ ایک تو رسول دوسرے کو میں نہیں جانتا کیا تم علی کو نہیں جانتے سلمان نے کہا یا رسول آپ نے تو فرمایا کہ علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے پھر سلمان کے پاس وہ عقل کہاں سے آئی جو علی کو پہچان لگے سلمان کے بعد کہاں سے آئی جب سلمان جیسا ہی نہیں پہچان پایا تو ایرا غیرہ کیا پہچانے گا علی کو یہی وجہ ہے جانے محترم کہ رسول نے کہا کہ اگر کائنات کے پوری کائنات کے دریا دواد بن جاتے پوری کائنات کی دریا دواد بن جائے اور درخت قلم بن جائے پتے کاغذ بن جائے جن و انس قیامت تک لکھنا بیٹھے تو بھی علی تمہارے فضائلوں کو نہیں لکھ پاتے رسول نے یہ کہہ دیا تو کون ہے جو علی کے فضائلوں کو لکھے اور ہم کیا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم علی کے فضائلوں کو اس معیار سے بیان کریں یہ تو دو ٹوٹے الفاظ ہیں جو در آل محمد سے ملے ہیں ہر کوئی خطیب کو پڑھتا آ رہا ہے اب اندازہ کریں 1400 سال گزر چکے کتنے خطیب پڑھ چکے کتنے خطیب پڑھ رہے ہیں کتنے قیامت تک پڑھیں گے علی کے فضائل کا سمندر یہ کل ختم ہو رہا تھا آج علی کو سمجھنا آسان نہیں ہے علی بے مثال ہے کائنات میں بے مثال ہے علی توجہ دارے کو تو میری جان رکھیے گا علی بے مثال ہے کائنات میں اور یاد رکھے جانے محترم علی کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا
علی کو اس دماغ میں لانے کی کوشش نہ کرنا. علی کعبے میں آیا تھا, کعبہ پھٹ گیا تھا, دماغ میں آئے گا تو دماغ پھٹ جائے گا. علی کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جب پہلون سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا, پہلون نے کوزہ لیا, سمندر کے کنارے بیٹھ گیا, سمندر کے کنارے بیٹھ کر اس کوزے میں پانی ڈالنے لگا. پانی بھرتا جاتا ہے, ڈالتا جاتا ہے, بھرتا جاتا ہے, ڈالتا جاتا ہے. اب کوزے میں پانی آئے گا کتنا؟ وہ بھرتا جاتا ہے, پانی گر رہا تھا. لوگ آئے, پہلون کیا کر رہے ہو, پہلون کیا کر رہے ہو؟ کہا اس سمندر کو اس کوزے میں بھر رہا ہوں, اس سمندر کو اس کوزے میں بھر رہا ہوں, اس سمندر کو کوزے میں بھر رہا ہوں. کیا پہلون پاگل ہو گئے ہو؟ اتنا بڑا سمندر اس کوزے میں کیسے آئے گا؟ اتنا بڑا سمندر اس کوزے میں کیسے آئے گا؟ پہلو نے پلٹ کے کہا, وہ بدبختوں پہ اتنا بڑا علی تمہارے دماغ میں کیسے آئے گا؟ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے علی کے لیے جو کچھ بھی فرمایا کبھی خود نہیں فرمایا, جو بھی کہا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وما محمد الا رسول, یہ میرا محمد, وما محمد, یہ محمد ہے ہی نہیں, الا رسول, یہ ہے ہی اللہ کا رسول. جب بھی ہو تو اللہ کا رسول ہے, بس میرے ساتھ جب بھی ہو اعلان رسالت کرے تو اللہ کا رسول, نہ کرے تو اللہ کا رسول, بیٹھے تو اللہ کا رسول, اٹھے تو اللہ کا رسول, جنگ کرے تو اللہ کا رسول, صلح کرے تو اللہ کا رسول, کسی کی سواری بنے تو اللہ کا رسول, کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو اللہ کا رسول, کسی کو دربار سے نکال دے تو اللہ کا رسول, کسی کو بلالوں کے منبر پہ کھڑا ہو کر کائنات کا مولا بنائے تو اللہ کا رسول. وہ بھی رسول کہتا ہے, اپنی مرضی سے تھوڑی کہتا ہے, سب خدا سے کہتا ہے, سب خدا کی مرضی سے کہتا ہے. القرآن والی ولی المال قرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ رسول نے نہیں کہا, خدا نے کہلوایا. یہ رسول صادق اور امین کافروں کی امانتوں کو رکھنے کی وجہ سے نہیں بنا. کافر کر رہا گیا شاید, رسول کافروں کی امانتوں کو رکھنے کی وجہ سے صادق اور امین نہیں بنا. رسول صادق اور امین بنا, رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. اگر رسول نہ بتاتا یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے, تو جو بول رہا تھا رسول سب یہی سمجھتے نا قرآن ہے, سب یہی سمجھتے تھے نا قرآن ہے. لیکن رسول نے بتایا کہ یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے. رسول بتاتے چلے گئے. اسی رسول نے جو کہا قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. بدبخت مولوی مجھے تیری عقل پہ عقل پہ کاجو مدد والی عقل پہ تمہیں کھیرا کھانے کا, تمہیں کھیرا کاٹنے کے, کھیرا کھانے کا اور کھیرا کاٹنے کی تو فکر ہے, لیکن مجھے یہ فکر نہیں ہے حق کہاں پر ہے اور ناحق کہاں پر ہے. دنیا اپنے پاس بڑے حافظ پیدا کرتی رہے, سینہ تان کے کہ ہمارے پاس حافظ ہے, ہمارے پاس قاریان قرآن ہے, ہمارے پاس حافظ ہے, توجہ ہے, ہمارے پاس حافظ ہے, ہمارے پاس قرآن, ہمارے پاس قاریان قرآن ہے, ہم حافظ, ہمارے پاس حافظ ہے. اگر علی کو چھوڑ کر قرآن پڑھو گے تو قرآن بھی لعنت کرتا جاتا ہے. جنگ صفین کا میدان تھا, رات کے وقت ایک قاری بڑے بہترین لہن سے قرآن پڑھا, بڑے بہترین لہن سے قرآن پڑھا, کمال کی آواز تھی. جناب پیغمبر آئے اور آ کر کہا یا علی
کتنا بہترین لہن ہے، کتنی میٹھی آواز ہے، کیا لہجہ ہے قرآن پڑھنے کا۔ علی نے کہا کمبر قرآن پڑھ رہا ہے، اسی پر قرآن لعنت کرتا جاتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اسی پر قرآن لعنت کرتا جاتا ہے۔ کہا مولا اتنا حسین قرآن پڑھ رہا ہے پھر بھی قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے۔ کہا کمبر اس لیے کہ اس نے ناطق کو چھوڑ کر سامت کو پکڑ لیا ہے، ناطق کو چھوڑ کر سامت کو پکڑ لیا ہے۔ کہا مولا ناطق کون ہے؟ کہا ناطق کوئی اور نہیں تمہارا مولا علی ہے۔ میں ان کے لیے اور آسان کر کے پھر نتیجہ دیتا ہوں۔ جب جنگ صفین میں علی سامنے والے لشکر سے لڑ رہے تھے اور سامنے والے لشکر کی شکست بڑی قریب تھی، تو انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے، تو علی کے لشکر نے کیا کہا؟ مولا انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے ہیں۔ علی نے کہا دھوکے میں نہ آنا، اگر ان کا ایمان قرآن پہ ہوتا تو یہ جنگ تھوڑی کرتے، ایمان قرآن پر ہوتا تو مجھ سے لڑتے تھوڑی، کیونکہ جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ ثابت قرآن ہے۔ میں علی ناطق قرآن ہوں۔ اب پتا چلا کہ لوگ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر کاریاں نے قرآن بند کر دی، اللہ کی لعنت سے نہ کل بچ رہے تھے نہ آج بچ رہے ہم فضائل بیان کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے تو اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے۔ اگر تمہاری کتابوں میں ہو تو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہو تو، اور تمہارے اماموں نے بیان کیا ہو تو، عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا نام ہے مسلمانوں کے پاس، جاجکاری میں پڑھ لینا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے بھائیوں کے پاس جتنی بھی تفاسیر ہیں یا ابن عباس کی ہے یا عبداللہ ابن مسعود کی ہے، اتنا میں اشارہ دے رہا ہوں، باقی آپ جا کر دیکھ لینا کہ ان دونوں کا مقام کیا ہے۔ رات کو میں نے ابن عباس کا بتایا تھا، آج عبداللہ ابن مسعود کا سنیں۔ عبداللہ ابن مسعود جب صحابہ بیٹھے تھے رسول کے بعد، صحابہ نے کہا کوئی ہے جو علی کے فضائل بیان کرے، علی کی فضیلتیں بیان کرے، کوئی ہے جو علی کی فضیلتیں بیان کرے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا علی کی 4 فضیلتوں کا میں خود کرواؤں، علی کی 4 فضیلتوں کو میں خود کرواؤں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 4 فضیلتوں میں سے، خدا کی قسم کمال کا جملہ ہے، پور توجہ سے محسوس کیجئے گا جملے کو، 4 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مجھے مل جاتی تو میں حضرت نوح کی زندگی کے برابر بادشاہت کو چھوڑ دیتا۔ حضرت نوح کی عمر 2500 برس، حضرت نوح کی عمر 2500 برس، حضرت نوح کی اس عمر کو میں چھوڑ دیتا، بادشاہت کو چھوڑ دیتا اگر ایک فضیلت مل جاتی۔ صحابہ نے پوچھا کون سی فضیلت؟ بیان کرو، بتاؤ، کون سنیں گے سارے بات بسم اللہ۔ پہلی فضیلت یہ ہے علی کی، پہلی فضیلت یہ ہے علی کی، میں نے خود دیکھا تھا کہ جب خیبر میں 39 دن گزر گئے تھے تو رسول نے کہا کل علم سے دوں گا، جو مرد ہوگا قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا تھا 40ویں دن علم کسی اور کو نہیں ملا تھا بلکہ علی کو ملا تھا، کسی اور کو نہیں ملا تھا، علی کو ملا تھا۔ آج بھی علی، آج بھی
علم یا تو علی کی اولاد میں ہے یا علی کے چاہنے والوں کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اوروں کا تو نکاح اوروں کا تو علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ پوری توجہ جانے محترم، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علم اٹھانا مردوں کا کام ہے یا مردوں کا کام ہے۔ چالیسویں دن رسول نے علم کسی اور کو نہیں دیا بلکہ علی کو دیا، اور جیسے ہی علی کو علم ملا، جیسے ہی علی کو علم ملا، علی نے کہا یا رسول اللہ کب تک لڑوں، یا رسول اللہ کب تک لڑوں، پورا خیبر نہیں پڑا، یا رسول اللہ کب تک لڑوں، کہا یا علی جب تک خیبر کے در و دیوار سے لا الہ الا اللہ کی صدا نہ آ جائے، خیبر کے در و دیوار سے لا الہ الا اللہ کی صدائے نہ آ جائے تب تک جا کے لڑو۔ جیسے ہی علی علم لے کر آگے بڑھی اور جیسے وہاں پر آئے جہاں پر 39 دنوں تک ہر کوئی علم چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، پہلا لشکر کوئی بہت بڑا نام ہے، تاریخ میں جا کر پڑھنا، جب پہلا لشکر لے کر گیا تھا ایک دم سے پہلے وہ پہنچا تھا، بعد میں لشکر پہنچا تھا۔ رسول نے پوچھا تم کیوں آ گئے، تم کیوں آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، لشکر لڑائی نہیں۔ لشکر نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو یہ بھاگا تھا پھر ہم آگے تھے، پہلے یہ بھاگا تھا پھر ہم آگے تھے۔ یہ 39 دنوں تک یہ چلتا رہا، اور 40ویں دن جب علی علم لے کر آگے بڑھے اور وہاں پر آئے جہاں پر 39 دنوں تک لوگ علم کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، وہیں پر آ کر علی نے علم کو پتھر میں گاڑ دیا، وہیں پر آ کر علی نے علم کو پتھر میں گاڑا۔ جیسے ہی علی نے علم کو پتھر میں گاڑا، وہ نجومی جو حساب لگا رہا تھا، مرحب نے نجومی سے پوچھا اب تک تو جو آ رہا تھا وہ علم کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، اس نے تو علم کو پتھر میں گاڑ دیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اس کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، اس جوان کی کوئی اس جوان کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، یہ خاص وقت ہوتا ہے جب ایک خاص پل کسی ایک پل سے نکل کے دوسرے میں جاتا ہے تو ہر نرم چیز سخت ہو جاتی ہے اور ہر سخت چیز نرم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی علی نے یہ جملہ سنا، علی نے علم کو نکالا پھر کہا، علی نے علم کو نکالا پھر کہا 7 مرتبہ یا 13 مرتبہ میرے مولا نے علم کو نکالا ہے اور پھر کہا ہے۔ اب نجومی کہتا ہے کہ کمال ستارے کا نہیں ہے، کمال جمال کا ہے، علم کھاڑتا ہے ستارہ برج میں چلا جاتا ہے، علم نکالتا ہے ستارہ برج سے باہر آ جاتا ہے۔ ستارے چلتے، ستارے تب اپنی چال چلتے ہیں جب علی چلتا ہے، ستارے تب اپنی چال چلتے ہیں جب علی اپنی چال چلتا ہے، علی اشارہ کرتا ہے۔ جب مرحب سامنے آیا، مرحب سامنے آیا، علی نے کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں علی نے تعارف کروایا ہے اپنا حیدر کے ذریعے اور اپنی ماں کے ذریعے کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرحب کی ماں نے مرحب کو منع کیا تھا ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے لڑنا، حیدر سے لڑنا، حیدر سے لڑنا۔ کافرہ تھی، یہودی تھی، لیکن مقام حیدر کو جانتی تھی اور جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا نقل بچاتا جیسے ہی علی نے وار کیا،
اعلان کیا عمر کو 200 تقسیم جیسے خیبر کو فتح کیا چھوڑ دیا مضمون کو پوری جنگ پڑی ہوئی علی نے جیسے خیبر فتح ہوا اچھی جملے ہیں خدا کی قسم رسول نے کیا کہا کل انا اسے دوں گا جو مرد ہوگا قرار ہوگا غیر فرار جا کر لغت میں دیکھ لینا اس میں میرے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ لغت میں دیکھ لینا قرار کی معنی بھی ہے نہ بھاگنے والا اور غیر فرار کی معنی بھی ہے نہ بھاگنے والا تو جب اللہ کا نبی جانتا ہے کہ دونوں الفاظ کی معنی ایک ہے تو ایک ہی جملے میں ایک ہی معنی کے دو الفاظ رسول نے کیوں استعمال کیا میں اگر گھر پہ مجلس پڑھنے آؤں اور کوئی ملے راستے پہ کہاں جا رہا ہوں بھائی میں جماعتوں کے پیڑ میں جماعتوں کے پیڑ میں مجلس پڑھے ہوں کچھ کہنا ایک بار کہتے دو بار کیوں کیا ہے جب ہم سمجھتے ہیں تو رسول نہیں جانتا جس کے صدقے میں علم خلق ہوا ہے وہ نبی نہیں جانتا وہ نبی نہیں جانتا کہ یہ جو میں جملہ استعمال کر رہا ہوں ان دونوں الفاظ کی معنی ایک ہے یہ کبھی سمجھ میں نہ آتا اگر قرآن میں اللہ یہ نہ کہتا اموات غیر احیاء میرے رسول یہ بت مردہ ہے اور مردہ ہے میرے رسول پر اموات تمہارا کیا ہے کہ جس میں حیات نہ ہو اموات جس میں حیات نہ ہو غیر احیاء کی معنی کیا ہے جس میں حیات نہ ہو جس میں حیات نہ دونوں الفاظ کی معنی وہی ہے تو اللہ نے کیوں کہا یہ بت مردہ ہے اور مردہ ہے اگر اللہ ایک بار کہتا کہ میرے رسول کے بت مردہ تھے کہتا بت مردہ تھے تو ہمارے ذہن میں خیال آتا یہ کل زندہ تھے آج مردہ ہے آج زندہ ہے لیکن اموات غیر احیاء یہ مردہ ہے اور مردہ ہے جب سے ہے تب سے مردہ ہے تب سے مردہ ہے یہ کل بھی مردہ تھے یہ آج بھی مردہ ہے رسول کا قرار غیر فرار یہ کل بھی قرار تھا یہ آج بھی قرار ہے یہ کل بھی قرار ہی رہے گا تب سے ہے تب سے قرار ہے غیر فرار ہے سلام اللہ محمد کی ذات عجیب جملہ ہے مرد ہوگا مرد ہوگا مرد ہوگا شریعت محمدی کا یہ قانون ہے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے مرد کو 2 حصے ملتے ہیں عورتوں کو 1 حصہ ملتا ہے نتیجہ دے رہا ہوں کچھ الفاظ کھلائیے گا میں خود پہنچائیے گا ہر بات میں یوں نہیں کہہ سکتا اس لیے الفاظ مجھ سے کہلوائیے گا نہیں خود پہنچائیے گا جب خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت تقسیم ہوا علی کو 2 حصے ملے باقیوں کو 1 حصہ ملا کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا بھی نہیں کیا اعتراض نہ کرنا بتاتا ہے کہ مان رہے تھے مرد صرف علی ہے پہلی فضیلت علی کی یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا علم علی کو دیا رسول دوسری فضیلت کیا ہے توجہ سنیں گے دوسری فضیلت کیا ہے دوسری فضیلت یہ ہے علی کی آدھی رات کا وقت تھا جبریل نازل ہوا اور کہا یا رسول اللہ بعد سلام اللہ فرماتا ہے کہ مسجد میں جن جن کے بھی دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کرو سوائے علی کے دروازے سب کے دروازے بند کرو
ہو سوائے علی کے دروازے کے، سوائے علی کے دروازے کے۔ جتنے بھی مسلمان سوئے ہوئے، جب یہ ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی ججمنٹ کی نہیں، ان کا تو فیصلہ تھا نہیں کہ 6 سال تک پڑا رہے اور اس پہ عمل نہ ہو، یہ تھا اللہ کی عدالت کا فیصلہ۔ جیسے ہی آیا رسول ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتے، جیسے حکم خدا آیا رسول نے سب کو اٹھایا، چلو جاؤ گھروں کو، جاؤ گھروں کو، جاؤ گھروں کو، سب کے دروازے بند کر دیے، جاؤ گھروں کو۔ سب اس وقت چلے گئے بیچارے، جب گھر گئے ہوں گے تو بیویوں نے پوچھا ہوگا کیا قیامت آ گئی کہ رات کو آئے ہو؟ کیا قیامت آ گئی کہ رات کو مسجد سے اٹھ کے آ گئے ہو؟ اب اس وقت تو کچھ نہیں بولے، لیکن صبح آئے بس میرے ساتھ میں، یا رسول اللہ یہ جو رات آپ نے کہا کہ سب کے دروازے بند ہیں سوائے علی کے، یہ کیا ہو گیا؟ رسول نے کہا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے، میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے ہیں، اللہ کے حکم، اللہ کا حکم تھا، اس لیے میں نے کھلوائے، اس لیے میں نے بند کروائے، نہ میں نے کھلوائے تھے۔ اللہ نے کہا سوائے علی کے سب کے دروازے بند کر دو، سب کے دروازے بند کر دو۔ تجھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، تجھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد میں جن کے دروازے بند تھے وہ صحابہ تھے، جن کا دروازہ کھلا تھا وہ اہل بیت رسول تھے۔ پتہ چل گیا منزل صحابہ اور ہے، منزل علی اور ہے۔ علامہ مجلسی نے علی کی طہارت کی دلیل میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ علی کی طہارت پر یہ واقعہ دلیل ہے کہ تمام سب کے دروازے بند ہوئے سوائے علی کے دروازے کے، سب دروازے بند ہوئے سوائے علی کے دروازے کے۔ اتنا تو کہنے دو، رسول کا دروازہ تھا اور علی کا دروازہ تھا، دونوں دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی کی جانب، مسجد نبوی کی جانب۔ اتنا تو پتہ چلتا ہے جتنا رسول پاک ہے اتنا علی پاک ہے، جتنا رسول پاک ہے اس لیے سب کے دروازے بند کیے سوائے علی کے دروازے کے۔ تیسری فضیلت بتاؤ، سنیں گے جانے محترم؟ تیسری فضیلت علی کی یہ ہے کہ جب سورہ برات نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا، اب کہیں پر طائف لکھا ہوا ہے، کہیں پہ یمن لکھا ہوا ہے، کہیں پہ مکہ لکھا ہوا ہے، یہ تفاسیر میں مختلف لکھا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ میں تینوں کے نام اس لیے رہ رہا ہوں کہ کوئی اگر دیکھ لے اس کو وہاں سے طائف مل جائے تو پھر میرے لیے مسئلہ۔ تو طائف بھی لکھا ہوا ہے کہ طائف جا رہے تھے، کسی سیرت میں کسی نے لکھا کہ یمن کی طرف جا رہے تھے، کسی نے لکھا کہ مکہ کی طرف جاتے، باقی کو لکھے ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر سورہ برات کو لے کر طائف کی جانب یا یمن کی جانب یا مکے کی جانب تھے جو کام کرتے ہیں اس کے لوگوں کو تبلیغ کر کے آئے، تو جیسے حضرت ابو بکر گئے مدینے سے باہر، جبریل نازل ہوا اور نازل ہو کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے یا آپ جائے یا اسے بھیجے جو آپ جیسا ہو، آپ جائے یا اسے بھیجے جو آپ جیسا ہو، آپ جیسا ہو۔ تفاسیر میں لکھا جیسے جبریل نے کہا نا اسے بھیجے جو آپ جیسا، آپ جائے یا اسے بھیجے جو آپ جیسا ہو۔ رسول نے ایک دفعہ کہا بلاؤ علی کو، علی کہاں ہے؟ بلاؤ علی کو، علی کہاں ہے؟ جیسے ہی علی آئے، جیسے ہی علی آئے کہا یا علی آپ جلدی جائے، حضرت ابو بکر سے جا کر سورہ برات لے اور اس کی تبلیغ کے لیے آپ جائے اور اسے کہیں کہ اب حکم آ گیا ہے کہ یا رسول جائے یا رسول جیسا کوئی ہو، یا رسول جیسا کوئی ہو۔ جیسے ہی علی گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچے حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا اے ابو بکر
اب حکم یہ آ چکا ہے، اللہ فرماتا ہے یا نبی خود جائے یا وہ جائے جو نبی جیسا ہو۔ حضرت ابوبکر نے بنا بحث کیے ہوئے سورہ برات علی کے حوالے کر دی۔ ہم بھی آج تک یہی کہتے آ رہے ہیں جیسے نبی کی حیات نے حق دے دیا تھا ایسے ہی نبی کے بعد بھی دے دیتے ہیں۔ آپ جائے یا اسے بھیجے جو آپ جیسا ہو، اسے بھیجے جو آپ جیسا ہو۔ پھر پیچھے والے دو جو بڑے پریشان ہو گئے نا، ان کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جب رسول نے، پیچھے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب رسول نے مکے سے آ کر مدینے میں اسلام کا پہلا بھائی چارہ قائم کیا اور ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، تو رسول کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ رسول نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی رو رہے ہیں۔ کہا بلاؤ علی کو۔ جیسے ہی علی آئے رسول نے پوچھا یا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہر کسی کو کسی نے کسی کا بھائی بنایا، ہر کسی کو کسی نے کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول نے کہا یا علی ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا اسے تیرا بھائی بناتا۔ علی تو میرے جیسا ہے، میں تیرے جیسا ہوں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ہم نے خود دیکھا علم علی کو دیا، ہم نے خود دیکھا مسجد کے دروازے سب پر بند ہوئے، علی کے لیے کھول دیا گیا۔ ہم نے خود دیکھا سورہ برات پر آپ جیسے کہ منزل پر علی کو بھیجا۔ اور چوتھی فضیلت صحابہ میں چوتھی فضیلت کیا ہے؟ چوتھی فضیلت کیا ہے؟ کہ جس دن مباہلہ تھا، جس دن مباہلہ ہوا، جس دن مباہلہ ہوا اس دن اللہ نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے رسول ان سے کہو، ایمان آنے ان سے کہو، علم آنے کے بعد اگر تم پھر بھی نہیں مانتے ان سے کہو تم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر مل کر خدا کی لعنت کرتے ہیں، جھوٹوں پر مل کر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ جناب ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نفس کی جگہ پر رسول کسی اور کو نہیں بلکہ علی کو لے کر گیا تھا۔ تھوڑا سا چند جملے سن لیں تاکہ بات میری واضح ہو جائے۔ جب نصرانی رسول سے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، رسول کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جیسے اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا ایسے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ نصرانی کہہ رہے تھے دیکھو تو خدا کا بیٹا ہے، وہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا ان سے کہو تم اپنی بیٹی، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ پوری تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہزار محترم کہ جس دن مباہلہ ہوا، جس دن مباہلہ ہوا، تمام تاریخوں نے لکھا کہ رسول کے حرم 17 بیویاں یا 16 بیویاں رسول کی موجود تھی، 17 بیویاں یا 16 بیویاں رسول کی موجود تھی۔ رسول نے اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں، اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ جب مباہلے میں یہ پنجترے پاک چلنے لگے، آگے تھے رسول،
آگے تھے رسول، آگے تھے رسول، گود میں تھے حسین، ہاتھ میں تھے حسن، پیچھے جناب زہرا، اس سے پیچھے مولا کائنات، اس سے پیچھے مولا کائنات۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کس طریقے سے جا رہے ہیں؟ علی ہے حاکم، بیوی ہے محکوم، حاکم کو آگے کرے، حاکم کو آگے کرے، محکوم کو پیچھے کرے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا کہ علی کے آگے ہے جناب زہرا اور آخر میں علی کو کھڑا کیا آپ نے۔ جناب محمد مصطفیٰ کی آواز آئے کہ آج میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ دنیا آگے سے دیکھے تو رسالت نظر آئے، پیچھے سے دیکھے تو امامت نظر آئے، اور بیچ میں زہرا، اگر زہرا ہٹ جائے نہ رسالت بچے گی نہ امامت بچے گی۔ دو جملے سن لیں، مباہلہ میرے موضوع نہیں، دو جملے سن لیں، گفتگو تمام ہوگی، وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ ہزار وقت جب رسول چلی قافلہ چلا، عجیب طریقے سے چل رہا ہے نا قافلہ۔ یا رسول اللہ، دونوں بیٹوں کو، دونوں بچوں کو آپ نے اٹھایا ہے، ان کی ماں بھی ہے، ان کا باپ بھی ہے، حسن ایک کو دے دیں، حسین دوسرے کو دے دیں، حسن ایک کو دے دیں، حسین دوسرے کو دے دیں۔ آپ نے کیوں اٹھایا ہے؟ آپ نے کیوں اٹھایا ہے؟ آپ نے کیوں دے دے امام حسن جناب علی کو، امام حسین دے دے جناب زہرا کو، آرام سے چلے۔ آپ نے کیوں اٹھایا ہے؟ رسول نے کہا آیت کو دیکھو، آیت کو دیکھو، آیت کو پڑھو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ آگے بچے ہیں، بیچ میں ہے عورتوں کو لاؤ، بیچ میں جناب زہرا ہے، اور آخر میں نفسوں کو لاؤ، آخر میں علی کو رکھا ہے، تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ اگر آیتوں کی تفسیر سمجھنی ہے تو عمل آل محمد کو دیکھتے جاؤ۔ آل محمد بتائیں گے کہ آیتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ چلے پھر تھوڑا آگے چل کے دنیا کو بتا دیتے، دنیا کو دکھا دیتے، دنیا کو بتا دیتے، دنیا کو دکھا دیتے کہ آپ نے اٹھا لیا بچوں کو، آئے ہو گئی، تھوڑا آگے چل کر بچوں کو اپنے ماں باپ کو دے دیتے۔ یہ کیا پورے مباہلے میں، پورے مباہلے میں آپ نے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، پورے مباہلے آپ نے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ رسول کی آواز آئے گی، اگر آج میں نے بچے علی اور فاطمہ کو دیے تو کل کا مفتی لکھے گا کہ بچے جہاں ماں باپ جاتے ہیں وہاں ضد کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں بچے ضد کر کے جاتے ہیں۔ ان بچوں کو میں نے اپنے ساتھ لے کر دنیا کو بتایا ہے کہ آج دونوں بچے علی و فاطمہ کے نہیں ہیں بلکہ رسالت کے گواہ بن کے چل رہے ہیں۔ جب یہ سچوں کا قافلہ چلا، جب سچوں کا قافلہ چلا اور جیسے ہی عیسائیوں کی نظر پڑی، جیسے ہی عیسائیوں کی نظر پڑی، عیسائی کے بڑے پادری نے کہا اگر محمد، توجہ ہے ذرا بندہ، تھک تو نہیں گئے میرے کو، تھک تو نہیں گئے میرے کو، بڑے پادری نے کہا اگر محمد صحابہ کے ساتھ آئے تو مباہلہ کرنا، اور اگر اپنی اہل بیت کے ساتھ ہو تو مباہلہ نہ کرنا۔ اگر صحابہ کا ساتھ آئے تو مباہلہ کرنا، اور اگر اپنی اہل بیت کو لے کے آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے جو مصیبت میں اپنوں کو آگے کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ ہر مصیبت میں اپنے کو آگے کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ رسول نے کیا کہا؟ یہاں پہ رسول نے کیا کہا؟ یا علی
یا فاطمہ یا حسن یا حسین، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اور تم آمین کہنا۔ میں دعا کر رہا ہوں اور تم آمین کہنا۔ اور یا علی یا رسول اللہ، آپ دعا ڈائریکٹ مانگ لے، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ لے، جو دعا مانگنی ہے ڈائریکٹ مانگ لے۔ یہ ان کا وسیلہ کیوں؟ آواز آئے گی رسول کی۔ آج میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ جب ان کے وسیلے کے بغیر میری دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ یہ ہے سچے جن کے لیے قرآن نے کہا کونوا با صادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ ہے سچے جن کے ساتھ بولے گا حکم خدا نے دیا ہے کونوا صادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی سارے بولر؟ جیسے پادری مثال کے جملہ کو سے اترا ہو گئی، جیسے پادری نے آل محمد کو دیکھا تو دیکھ کر جملہ کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، کہا کیوں؟ کہا میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں جو پہاڑ کو حکم کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اور اگر انہوں نے دعا کی اور آمین کہا اہل بیت نے تو قیامت تک ہم عیسائیوں کی پوری قوم مسخ ہو کے رہ جائے گی۔ یہ مباہلہ نہیں کیا، ہٹ گئے۔ آپ سچے ہیں۔ رسول نے بتایا ہر مقام پر رسول نے علی کا تعارف کروایا، ہر مقام پر رسول نے حسن کا تعارف کروایا، ہر مقام پر رسول نے فاطمہ کا تعارف کروایا، ہر مقام پر رسول نے حسین کا تعارف کروایا۔ کیوں کروایا رسول نے حسین کا تعارف؟ کیونکہ رسول چاہتے تھے کہ میرا یہ نواسا کس مصیبت میں آئے گا۔ عزیزان محترم، ہم کتنا روئے حسین کو، خدا کی قسم۔ آج 5 محرم کی رات ہو گئی، صرف 4 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا نام، جانے اگلے برس کون زندہ ہو۔ ہم امام بارگاہوں میں روتے ہیں، زہرا ایک دروازے پہ جا کے روتی ہے۔ اسے رونے کی قیمت پوچھنی ہے نا تو سید سجاد سے پوچھے کہ جس نے سکینہ جیسی بہن کو کہا کہ پہن سکینہ اب مدینہ میں تمہیں تماچا مارے گا۔ ہاں میرے دوست میرے عزیزو، حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی نہیں تھی، حسین نے سب عاشور ایک رات کی مہلت دی تھی کہ کوئی ہور پن کے حسین کے خیمے میں آ جائے، کوئی ہور پن کے حسین کے پاس آ جائے۔ ہاں عزیزو، وہ قیدی تھا، وہ شخص تھا جب حسین کا قافلہ مدینے سے نکلا، مکے سے ہوتا ہوا جب کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا، پہلی چوٹ حسین نے ہور کو اس وقت ماری تھی جب حسین کے گھوڑے کی لگام کو ہور نے پکڑا تھا اور جناب حسین نے کہا تھا اور تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو انہوں نے کہا مولا حسین تو میری ماں کا نام لے رہا ہے لیکن مولا میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا اور میں درود سلام بھیج سکتا ہوں۔ یہ دوسری چوٹ امام نے کہا لگائی جب حضور کا پیاسا لشکر حسین کے پاس آیا، حسین نے کہا عباس پانی پلا دو، عباس پانی پلا دو۔ جب ہوتے پورے لشکر کو حسین نے پانی پلا دیا، عباس نے پانی پلا دیا، کہا عباس جو پانی بچا ہے وہ گھوڑوں کے سنگوں میں ڈال دو تاکہ جانوروں کو سکون مل جائے۔ عزیز جب نماز کا ٹائم ہوا نا اور اپنی جماعت بنانے لگا، حسین نے اپنی جماعت بنائی لیکن انہوں نے الگ نماز نہیں پڑھی، حسین کے پیچھے
نیچے نماز پڑھی. ایک مرتبہ عاشورہ کی رات آئی اور ان کی بیٹی گھومتے گھومتے سادات کے خیموں میں چلی گئی. جیسے وہاں گئی سکینہ نے ان کی بیٹی کو دیکھا. کہا میرے چچا ان کی بیٹی، میرے چچا ان کی بیٹی. سکینہ نے ان کی بیٹی کو ساتھ لیا اور کہا دیکھو چچا ان کی بیٹی آئی ہے. زینب نے کہا میرے بھیا اور کی بیٹی، میرے بھیا اور کی بیٹی. ارے تھوڑے تحفے طوائف لے جاؤ. اگر مدینہ ہوتا تو علی کی بیٹی اتنا دیتی کہ دنیا دیکھتی، لیکن علی کی بیٹی سفر میں ہے. عزیزان محترمہ جیسے ان کی بیٹی وہاں سے نکلی اور اپنے پاپا کے خیمے میں آئی، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی تھی، تحفے کو چھپا رہی تھی. انہوں نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ جیسے تھوڑے کڑک لہجے میں پوچھا بچی سے وہ تحفے گر گئے. کہاں سے دیے؟ بچی نے کہا بابا ان کو چھوڑو اور میرے خیمے کا حال پوچھو. جہاں پیالے تشکی سے آیا اب آپ کہہ رہے ہو ہمارے دشمن ہے. کیا بابا دشمن ایسے ہوتے ہیں؟ جب میں وہاں گئی کوئی کہہ رہا تھا چچا کی بیٹی، کوئی کہہ رہا تھا بھیا کی بیٹی، کوئی بھتیجی کہہ رہا تھا، کوئی بہن کہہ رہا تھا، کوئی بیٹی کہہ رہا تھا. بابا دشمن ایسے ہوتے ہیں. وہ بے قرار ہو گیا، پانی اٹھایا، انہوں نے جیسے وضو کرنے کی کوشش کی، کسی بیوی کی آواز آئی اور میرا بیٹا حسین پیاسا ہے، اور میرا بیٹا حسین پیاسا ہے. اور نے پانی ادھر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. اور نے پانی اٹھایا، پھر وضو کرنے کا ارادہ کیا کہ کسی بیوی نے وہاں دیکھا اور میرے حسین نے تیمم کر کے نماز کا ارادہ کیا ہے. مجھے سن رہا تھا. انہوں نے طلب نے کہا اے بیوی تو ہے کون؟ کہا میں رسول کی بیٹی ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں، میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں ہوں، میرا حسین پیاسا ہے. انہوں نے کہا پانی پھینکا، تیمم کر کے نماز پڑھی. اپنے غلام سے کہا تم آزاد ہے، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، مجھے جنت نظر آ گئی. بھائی کو کہا خدا حافظ، بیٹے کو کہا خدا حافظ. جیسے جانے لگا نا تینوں نے کہا جب تک جہنم میں تھا تب تک ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. انہوں نے کہا میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے حسین کے پاس لے کے چلو، لیکن ایسے لے کے چلو جیسے کسی گنہگار کو لے کے جاتے ہیں. اور میں آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنے بازوؤں میں رسی باندھی اور وہ کھیلتے ہوئے لائے حسین کی بارگاہ میں. اور آپ چھوڑ کے کہتے مولا کیا میرا گناہ بخشش کے لائق ہے؟ حسین نے گلے سے لگایا، کہا اور تجھے خدا نے معاف کیا، تجھے حسین نے بھی معاف کیا. مجھے سن رہا تھا جناب فضا سے بی بی زینب نے کہا اما فضا ذرا ان کو تو بلاؤ. جیسے وہ خیمے پہ آیا ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا اور تجھے علی کی بیٹی سلام کر دی ہے. اور رات والے جیسے کہا اور تجھے علی کی بیٹی سلام کر دی ہے. اور میں روک دیا مدینے کا کھا کے کربلا اٹھا کے کہا واہ محمد یہ کیسا بھٹکا گیا، کیا کیسا دیا، غلاموں کو سلام کرے. عزیزو اب انصار کی باری آئی، میدان میں جانا شروع کیا اور کا بیٹا گیا لڑتے لڑتے جیسے گرا. یا بتا در گلی بابا میری مدد کو آئے. جیسے ہو رکا مولا حسین نے کہا رک جاؤ، کوئی بوڑھا باپ بھی چلا کے لاشے پہ جاتا ہے. مولا بھی ان کو روک رہے ہیں. آپ ان کے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے. مولا کچھ دیر میں اکبر جائے گا، اکبر گھوڑے سے گرے گا. مولا آپ کو تسلی کون دے گا؟ مولا آپ کو کون روکے گا؟ اکبر کا جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ پروردگار مجھے علی کی عظمت کے واسطے اس خمسہ
مشغولت کریں. جس مومن نے جس طریقے سے شرکت فرمائی اپنے ساتھ بہتر جانتی ہے ان کی شرکت کو سارا ٹوٹی کو پاک قبول فرما. تاریخ وجہ سے جائز مقصد کو قبول کر دے. پاک مدد کرنا اگر کوئی بیمار ہے وہ شفا کرنا فرما. اگر کوئی بھی اولاد ہے سارے اولاد کر دے. پروردگار مجھے بھی قسمت کے واسطے ہمارے مہاراج گزاروں ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما. حالانکہ بیمار ان کی خراب بیمار اسپتال کے اندر پروردگار جو مومن علی ہے دل سے آپ بہتر جانتی ہے اسے جو بھی تکلیف ہے اس کی سورا کی تکلیف کا واسطہ سکینہ کے مزاج کا واسطہ پروردگار وہ جو درد مرض دل سے آپ بہتر جانتی ہے اور حسین کی سر میں چھپا کر لیتا پروردگار ہمارے مہاراج کو ضرور حق کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں پر بھی ذکر حسین ہو رہا ہے تمام مقامات تمام پڑھنے والے تمام سننے والے تمام منتظموں کی حفاظت فرما. جدید کو استقامت فرما. میرے مولا ہمارے حقیقی بات وقت حسین کے ضرور راجی فرما. ہمیں بات حکیمہ میں سمجھ نصیب فرما. میرے مولا ہمارے سیمان کے بارکہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد